حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے یہ پڑھا الف لام میم، حضرت عباس فرماتے ہیں اللہ رب العزت اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے الف لام میم پڑھا اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ آپ بھی ذرا پڑھیں الف لام میم۔ یہ 30 نیکیاں صرف اسی لفظ 3 لفظوں کے پڑھنے سے مل گئیں۔ صرف یہاں تک نہیں، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بہت بڑا امیر آدمی ایک لدا لدایا اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، مال بھی اونٹ بھی، فرمایا جتنا ثواب اس سخی کو اللہ کی راہ میں لدا لدایا اونٹ خرچ کرنے کا ملتا ہے، اتنا ہی ثواب قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ آپ نے الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں، ساتھ ایک لدا لدایا اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اجر و ثواب۔ تو پھر پڑھے اس نیت سے الف لام میم۔ یہ کتنا اجر ہے؟ جس نے قل هو اللہ کی تلاوت کی، سنیں ذرا آگے، جس نے قل هو اللہ کی تلاوت کی ذات مصطفیٰ کا فرمان ہے، وہ جس نے ایک دفعہ سورہ اخلاص تلاوت کی اللہ اسے 10 پاروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 3 دفعہ پڑھی پورے قرآن کا ثواب ہے۔ اگر بندہ قل هو اللہ پڑھے، قل هو اللہ کے ہر حرف پہ 10 نیکیوں، ہر آیت میں ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اجر، اور پوری قل هو اللہ پڑھنے سے 10 باروں کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ قل هو اللہ کا ثواب شمار میں نہیں تو باقی سارا قرآن ابھی باقی ہے، باقی قرآن کا شمار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے یہ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ پہلوں کی بھی خبریں دیتی ہے، موجودہ بھی آنے والے کام کی بھی خبر دے رہی ہوتی ہے۔ اس کا اجر یہ ہے کہ بندہ ایک آیت پڑھے، اتنا اجر ہے کہ شمار سے باہر۔ جو بندہ سارا قرآن مجید جن بچوں نے پڑھا ہے ان کو کتنا ثواب ملے۔ حدیث میں آتا ہے جس بچے نے قرآن پڑھا، قرآن سمجھا، سمجھ کر عمل کیا، کل قیامت کے دن اس بچے کو جو مرتبہ ملے گا، لیکن ان کے والدین کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہو۔ یعنی یہ قرآن مجید کی شان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان میں چند سال پہلے جب بندہ گھر سے نکلتا نا صبح تو ہر گھر سے قرآن مجید کی آواز آتی تھی، پڑھتے تھے۔ لیکن آج بے حیائی کا اتنا دور ہے، موبائل نے اتنا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پہلے کوئی یوم آ جاتا مسجدیں بھری جاتی تھی، باہر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد کے عبادت کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے۔ آج تمہیں چونکوں میں زیادہ لوگ نظر آئیں گے مساجد کی بنسبت۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے حیائی سرعام ہو چکی ہے، قرآن سے ہم نے دوری اپنا لی، ہمارے اندر وہ سکون اور لذت جو قرآن کی وجہ سے ہونا چاہیے وہ نہیں، ہمارے اندر جو ہے وہ موبائل کے اندر فلمیں، گانے اور ڈراموں نے، بے حیائی نے ہمارے دلوں میں قدورت پیدا کر دی، نفرت پیدا کر دی، ہمارے دلوں میں زنگ لگا دیا۔ اس لیے لوگوں کا عبادت میں جی نہیں لگتا۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ مومن کا دل مسجد میں لگتا، مسجد کے علاوہ مومن کا دل نہیں لگتا۔ تو آج بتاؤ لوگ مسجد میں بعد میں آتے ہیں، جانے کی فکر پہلے ہوتی ہے، تو مجھے بتاؤ مسجد میں دل کس کا لگتا ہے؟ مومن کا لگتا ہے۔ تو آج اپنے اندر کو کھنگالیں کہ ہم نے قرآن سے دوری اپنا لی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ برطانیہ میں ایک گھرانہ تھا، وہاں پر یہ بات بڑی مشہور ہے کہ اس گھرانے میں ایک ان کا بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ پاکستانی تھی فیملی، وہاں پر گئی، وہاں پر بھی مدرسے مساجد موجود ہیں، علم پھیلانے والے لوگ پوری دنیا پہ۔ وہاں پر ایک بچہ جو ہے مسلمانوں کا، جو پاکستان سے فیملی گئی، ان کا بچہ ایک قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے گیا۔ وہ قاری صاحب ذرا اچھے پڑھانے والے تھے، وہ بچہ ان کے پاس پڑھنے لگا، ساتھ وہ تربیت کرتے ہیں۔ تربیت یہ کرتے کہ بیٹا تم نے گھر میں جانا ہے، اپنے ماں کے ہاتھوں کو چومنا ہے، باپ کی پیشانی کو چومنا ہے، باپ کے ہاتھوں کو چومنا ہے۔ آج ماں باپ کا ادب نہیں، بے حیائی ہے، بچہ اونچی۔ میں یہ مسئلہ بڑے بانگے دول سے بیان کرتا ہوں کہ والدین کی نافرمانی زنا سے بڑا گناہ ہے۔ کس سے بڑا گناہ ہے؟ چوری کا اتنا گناہ نہیں جتنا گناہ والدین کی نافرمانی کا ہے، قتل کا اتنا گناہ نہیں جتنا گناہ والدین کی نافرمانی کا ہے۔
اس لیے کہ کائنات میں کوئی بھی عبادت جب قبول ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے یہ بچہ والدین کا فرما بردار ہے کہ نہیں. اگر فرما بردار ہے تو اللہ کہتا ہے اس کی نمازیں تھوڑی بھی ہیں پھر بھی قبول ہیں، اس کے سجدے چھوٹے ہیں پھر بھی قبول ہے. وہ والدین کا ادب کرتا ہے بس یہی قبول ہے. جو بندہ والدین کا ادب نہیں کرتا لمبے سجدے کرے نشان لگ جائیں، اللہ رب العزت کو ایسے بچے کی عبادت قبول نہیں ہے. بچے اسی کی عبادت قبول ہے جو والدین کا فرما بردار ہوتا ہے. وہ برطانیہ میں وہ بچہ پڑھنے کے لیے گیا تو قاری صاحب نے بچے کو پڑھایا، کہا بیٹا قرآن پڑھنا ہے ساتھ تربیت بھی حاصل کر دی. تربیت کیا ہے؟ ہر بڑے کا ادب کرنا ہے. مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا. جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں کے ساتھ پیار نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ فرمان مصطفیٰ ہے. آج اپنے گریبان میں ذرا جان کر دیکھ، آج کی رات اکیلے بیٹھ کر ابھی محفل کے بعد اپنے گریبان میں ذرا جان کر دیکھیں کہ میں نے آج صبح سے لے کر، پچھلا معاملہ چھوڑ دینا ذرا، صرف صبح سے لے کر شام تک حساب لگائیں اپنے گریبان میں جان کر کہ میں نے اپنے باپ کی فرما برداری آج کے دن کتنی کی ہے، نافرمانی کتنی کی ہے، میں نے اللہ کی کتنی باتیں مانی ہیں، میں نے رسول کی کتنی باتیں مانی ہیں، میں نے بڑے کا ادب کتنا کیا ہے، میں نے چھوٹے کے ساتھ پیار کتنا کیا. صرف آج کے دن کا حساب لگائیں تمہیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ میں نے ساری زندگی ندانی میں گزار دی. اس لیے اپنا محاسبہ کریں. پھر اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے یا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دور کر دیا. وہ کتنا کریم رب ہے کہ آج کی رات اللہ کی رحمت آوازیں دے رہی ہے. کوئی سخی آواز نہیں دیتا مجھ سے آ کر لے لو، بلکہ دروازہ بند کر دیتا ہے کوئی مانگنے والا نہ آ جائے. 2-3 کو دیتا ہے تھک جاتا ہے. لیکن آج کی رات وہ اللہ کی ذات آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہو کے لوگوں کو کہتی ہے اے لوگوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میرے دربار میں آئے، مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں. ہے کوئی غم زدہ میرے پاس آئے میں اس کے غم کو دور کروں. ہے کوئی بے اولاد میرے پاس آئے میں اسے اولاد عطا کروں. ہے کوئی میری طرف آ کے رجوع کرنے والا سارے گناہوں کو لے کے آئے میری بارگاہ میں آ کر ایک دفعہ ندامت کے ساتھ اپنے آنسوؤں کو بہا کر کہے یا اللہ میں نے بڑے گناہ کیے لیکن تیری رحمت میں مجھے بھروسہ ہے. میرے گناہ بہت ہو سکتے ہیں لیکن تیری رحمت سے زیادہ نہیں. یا اللہ میرے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، اپنی رحمت کے صدقے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. تمہارا تمہارا ایک آنسو اللہ کی رحمت کی ساری امیدیں تمہارے اوپر بہا کے لے آئے گا. تمہارا ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کی جہنم کو کائنات کی کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کرتی. سارے سمندر جہنم میں پھینک دیے جائیں جہنم کو ٹھنڈا نہیں کرتی. حدیث میں آتا ہے مومن بندے کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو اللہ کی جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا. آج رو کر گڑ گڑا کے اکیلے بیٹھ کے مسجد میں مل کر جیسے بھی ہو آج یہ تہیہ کر کے جائیں کہ ہم نے اپنے پچھلے سارے گناہوں کو بخشوا کے جانا ہے. کیونکہ وہ ذات ایسی ذات ہے جب بندہ اس ذات کے بارے میں سوچتا نا. ماں ہے، ماں بڑا پیار کرتی، بڑا پیار. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہا کل قیامت کے دن اگر تیرا حساب تیری ماں کے ذمے لگا دیا جائے بتا تیرا کیا حال ہوگا؟ وہ کہنے لگا نہیں، میرا حساب میری ماں کے ذمے نہیں ہونی چاہیے، میرا حساب میرے رب کے ذمے ہونا چاہیے. میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے. ایک دفعہ بندہ توبہ کرے نا رب معاف کر دیتا ہے. یہاں تک کہ ماں ہے، ماں بڑا پیار کرتی ہے ماں. لیکن بچے سے غلطی ہو نا تو بچہ معافی مانگنے کے لیے جائے تو ماں کہنے پہ مجبور ہوتی ہے بیٹا آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنا، تو نے پھر یہ کام بھی کیا یہ بھی کیا، پچھلے سارے گناہ گنواتی ہے. لیکن رب کی بارگاہ میں ذرا جھک کر تو دیکھیں. اگر تم رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاؤ گے رب یہ نہیں کہے گا بندے تو نے کل یہ کیا آج آ گیا. رب نے کہا بس آ گیا ہے. رب نے کہا جب آ گیا ہے تو رب اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وہ پچھلے گناہ یاد. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گاؤں کا آدمی آیا، بدو گاؤں کا آدمی آیا حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ
ہمارا قیامت کے دن حساب کس نے لینا ہے؟ حساب کس نے لینا ہے؟ حضور نے فرمایا ہمارا حساب تو میرے اللہ نے لینا ہے۔ وہ بندہ اپنے جو ہے وہ چادر کو اٹھا کر اپنے کندھے پہ رکھتا ہے اور جانے لگتا ہے، کہنے لگا پھر خیر ہے۔ پھر کیا ہے؟ خیر ہے۔ حضور نے فرمایا پھر خیر کیسے ہے؟ رب نے حساب لینا ہے۔ کہا میں نے سن رکھا ہے جب کریم غالب آتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میرا رب جب غالب آئے گا وہ کہے گا اس نے بڑے گناہ کر دیے، رب معاف فرما دے گا۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے اللہ رب العزت مجھ گناہ گار کو کہے گا اپنا نامہ اعمال پڑھو۔ وہ بندہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا، گناہ سارے لکھے ہوں گے، نیکی نہیں لکھی ہوگی، کوئی نیکی نہیں، گناہ ہی پڑھتا جائے گا۔ لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے نا وہ چھوڑ دے گا، وہ نہیں پڑھے گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھے گا، بڑے بڑے چھوڑ دے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات کہے گی اے فرشتوں اس کے سارے گناہوں کو جو اس نے پڑھے ہیں نیکیوں میں تبدیل فرما دو۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ نے کہا جو تو نے پڑھے نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو فلاں گناہ بھی کیا ہے۔ وہ پھر سارے بڑے بڑے گناہ خود یاد کروائے گا، یا اللہ میں نے تو فلاں بھی کیا ہے، میں نے فلاں بھی کیا ہے، میں نے فلاں بھی کیا ہے۔ رب کتنا کریم ہے، یہ نہیں کہے گا تو نے پہلے نہیں پڑھے اب پڑھے ہو۔ رب کہے گا اسے میری رحمت پہ امید ہے جہاں میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف ہی نہیں بلکہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ یہ رب کی ذات ہے۔ آج اس نظریے کے ساتھ بیٹھے کہ ہم یہاں سے جائیں تو ہمارے کندھوں سے گناہوں کا بوجھ اٹھ جائے اور ایک گناہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں نہ ہو۔ آج ہم کسی دنیا دار سخی کے پاس نہیں آئے، آج ہم اپنے رب کی ذات کے پاس آئے ہیں۔ دنیا داروں سے مانگے تو وہ دنیا دار ناراض ہوتے ہیں، رب سے نہ مانگے تو رب ناراض ہوتا ہے۔ آج مانگے اس سے، گڑ گڑا کے مانگے۔ اس لیے یہ قرآن مجید بڑی شان والا ہے۔ اس رات قرآن نازل ہوا، اس رات کی فضیلت قرآن کی وجہ سے۔ امام مالک، امام محمد ایک بزرگ گزرے ہیں فقہ کے بہت بڑے، امام اعظم ابو حنیفہ کے یہ شاگرد ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے المبسوط۔ کیا نام ہے؟ المبسوط کتاب کا نام ہے۔ اور یہ کتاب برطانیہ میں آج بھی دور حاضر میں بھی ان کی یونیورسٹیوں میں بطور نصاب کے پڑھائی جا رہی ہے، آج بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ وہاں کا ایک لیکچرار عیسائی، اس نے المبسوط کتاب پڑھی، کتاب پڑھنے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کیا نا تو لوگوں نے، ساتھیوں نے، اس کے طلباء نے پوچھا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا ہے؟ انہوں نے کہا اسلم حکیم من اہل الکتاب بمطالعۃ المبسوط۔ انہوں نے کہا میں نے المبسوط کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام قبول کیا ہے۔ کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ کہا ھذا کتاب بمحمدکم الاصغر فکیف کتاب بمحمدکم الاکبر۔ اس عیسائی لیکچرار نے کہا، اس نے کہا اگر چھوٹے محمد کی کتاب المبسوط کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کی کتاب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کو بندہ پڑھے اس کے سینے میں اتر جاتی ہے۔ برطانیہ میں اس خاندان میں سے ایک بچہ حافظ ہوا۔ اس بچے نے گھر میں جانا، اپنے والدین کا ادب کرنا، انہوں نے جو بات کہنی اس نے ماننی۔ ساتھ والا گھر جو ہے وہ انگریزوں کا تھا۔ اب انگریز عورت، ان کا آنا جانا ان مسلمانوں کے گھروں میں ہوا تو اس انگریز عورت نے دیکھا کہ ان کا بچہ بڑا باادب ہے، اپنی ماں کے ہاتھ بھی چومتا ہے، دباتا بھی ہے، بات بھی مانتا ہے، قرآن مجید کو سینے سے لگاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ذرا کہہ دوں، قرآن مجید کو بچہ جب لے کے جاتا ہے نا سینے پہ رکھتا ہے، آگے رکھتا ہے۔ یہ دنیا کی تعلیم جو ہے بکسا یہ پیچھے رکھتا ہے۔ تو یہ ظاہر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جو علم پیچھے ہے وہ قبر کے پیچھے پیچھے رہ جائے گا، جو آگے ہے یہ قبر سے آگے بھی جائے گا۔ تو وہ بچہ جو ہے قرآن مجید کو، کتاب کو آگے رکھتا، سینے پہ رکھتا، گھر میں آتا، بڑے باادب طریقے سے بلند جگہ پہ رکھتا۔ وہ عورت جو ہے جو غیر مسلم تھی، انگریز، وہ دیکھتی، وہ بڑی متاثر ہوئی، یہ کون سی تعلیم بچہ پڑھتا ہے، کتاب کو بھی بڑے باادب۔ میرا بچہ آتا ہے اسکول سے، بیگ کو اتارتا ہے، یوں پھینک دیتا ہے، میری بات نہیں مانتا، برا بھلا مجھے کہتا ہے۔
اس نے ایک دن آ کے مسلمانوں سے کہا کہ میں بھی اپنے بچے کو وہاں سے تعلیم دینا چاہتی ہوں جہاں سے تمہارا بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ انہوں نے کہا تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم اپنے بچے کو قرآن پڑھا رہے ہیں، تم غیر مسلم ہو۔ انہوں نے کہا مجھے اس کا نہیں پتہ مسلمان غیر مسلم کا، لیکن میں یہ دیکھتی ہوں جو بچہ تمہارا تعلیم حاصل کر رہا ہے میں بھی وہ بھی تعلیم دینے چاہتی ہوں۔ اس نے قاری صاحب کے پاس گئی، قاری صاحب نے کہا یہ قرآن ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، تو یہ تو مسلمان ہی پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے ایسا نہیں علم کہ یہ کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، اسے کتاب پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ، لیکن جس طرح ان کے بچے کو تربیت آپ نے کی ہے اسی طرح کی تربیت اس کی بھی کرنی ہے۔ اب چند دن گزرے، وہ بچہ بدل گیا، اپنی ماں کے ہاتھ کو چومتا ہے، پاؤں کو چومتا ہے، ادب کرتا ہے۔ یہ بات انہوں نے دیکھی نا، قرآن کا فیض ان کے گھر میں بھی چلا گیا۔ اس ماں نے گئی قاری صاحب کے پاس، جا کر کہنے لگی جو کتاب آپ پڑھاتے ہیں وہ مسلمان پڑھتے ہیں، وہ مسلمانوں کی کتاب ہے؟ کہا ہاں مسلمانوں کی کتاب ہے۔ کہا پھر بھی مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، مجھے بھی مسلمان کر لو۔ اگر مسلمان اتنے با ادب ہیں، اس لیے آج اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن بچہ پڑھ جائے ادب نہ کریں تو سمجھ لیں یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ادب بڑی اعلیٰ چیز ہے، ادب کا ایک پیریڈ ہونا چاہیے۔ والدین کو، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا، ہمارے باپ والد محترم اللہ تعالیٰ انہیں حیاتی دے، ابھی بھی زندہ ہیں، وہ کیا کرتے، ہر شام کو ہمیں اکٹھا کرتے، کسی ایک صحابی رسول کا قصہ سناتے۔ ہر شام کو ہمیں اکٹھا کرتے، کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، کبھی نبی کا، کبھی صحابی کا، کسی بزرگ کا قصہ سناتے۔ ہم بڑے شوق سے قصے سنتے، ہمیں یہ عادت پڑ گئی۔ جس دن والد صاحب گھر میں لیٹ آتے یا نہ آتے تو ہمیں نیند ہی نہ آتی، ہم کہتے ہمیں کوئی قصہ سناؤ، ہمیں پھر نیند آئے گی۔ لیکن آج کل کیا ہے، گھر میں نہ باپ کو فرصت ہے موبائل سے، نہ بیٹے کو فرصت ہے، تو اس لیے نہ باپ کی تربیت ہو رہی ہے نہ بیٹے کی تربیت ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے باپ کی تربیت کا ہونا ضروری ہے، اس نے بیٹے کی تربیت کرنی ہے۔ تو آج باپ جب موبائل سے گھر میں آتا ہے تو موبائل سے میں لگا رہتا ہے، بیٹے کی ذرا برابر نصیحت نہیں کرتا، اسے جو ہے بتاتا نہیں، بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں بتاتا۔ قاری صاحب سارا دن بتائیں نا بیٹا ایسے کرنا ہے، اتنا اثر قاری صاحب کی زبان پہ نہیں جتنا اثر باپ کی زبان پہ ہوتا ہے۔ باپ ایک دفعہ کہنا کہ فلاں بندے کو نہیں ملنا، بیٹا نہیں ملتا، باپ کہنا بیٹا فلاں بندے کا ادب کرنا ہے، بیٹا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج کل ضرورت باپ کی تربیت کی ہے زیادہ۔ باپ کو تربیت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے دینی ہے انہیں، اس لیے قرآن مجید کے فیض کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ جو بندہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور پھر آگے سکھاتا ہے۔ یہ بہتری کی علامت ہے، اس لیے قرآن والوں کی عزت کریں۔ اگر تم چاہتے ہو ہمارے بچے با ادب ہوں، تم اپنے ائمہ کی عزت کرو، جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو۔ تم حقیقت میں قرآن کی عزت کر رہے ہو، قرآن والے کی عزت حقیقت میں قرآن کی عزت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالمی علی العابد کا فضل القمری لیلۃ البدری علی سائر الکواکب۔ حضور کا فرمان ہے ایک عالم کی شان عابد پر اسی طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پہ ہوتی ہے۔ یہ عالم کی فضیلت ہے۔ میں عالم جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ جس طرح تم عزت ان کی کرو گے سمجھ لو کہ تم نے نبیوں کی عزت کی ہے، کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ انبیاء کے وارث۔ حضور کا فرمانا ہے اچھے عالم دین کے پیچھے جس نے نماز پڑھی اس نے ایسے ہی نماز پڑھی جس طرح میرے پیچھے اس نے نماز پڑھی۔ بہترین عالم دین کی زیارت ایسی ہے جس طرح میری زیارت ہے۔ علماء کی قدر کریں، قرآن کی عزت کریں۔ قرآن کو دیکھنا عبادت، قرآن کو پڑھنا عبادت۔ جو بندہ کہتا ہے میری نظر کمزور ہے وہ صبح کو اٹھے قرآن کو کھولے قرآن کو دیکھے، قرآن کو دیکھنے سے نظر جو ہے وہ تیز ہوتی ہے۔ عالم دین کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، سبزے کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ یہ 4 چیزیں علماء نے لکھی ہیں کہ علماء کی زیارت سے، قرآن کی زیارت سے، سبزے کی زیارت سے اور سرمے کے وجہ سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اس لیے ان کی حیا کرنی چاہیے، ان کے ادب کو بجا لائیے۔ تمہارے بچوں کے بھی استاد ہیں،
اور تمہارے محلے کے امام ہیں، اگر تم اپنے امام کی عزت کرو گے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کے دلوں میں امام کی عزت ڈالیں تاکہ بچے بڑے ہوں، ان کے اندر ادب پیدا ہو۔ اور امام صاحب کو چاہیے بچوں کے دلوں میں یہ ادب ڈال لیں کہ والدین کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اور باقاعدہ فرداً بچوں سے پوچھیں آج تو نے اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوما ہے کہ نہیں چوما، آج تو نے باپ کی بات کتنی مانی ہے، آج تو موبائل کے ساتھ تو نہیں لگا رہا، باپ تجھے آوازیں دیتا رہا۔ جو یہ ساری باتیں پوچھنی چاہیے تاکہ بچوں کی تربیت ہو۔ بہترین بچے والدین کی عزت وہی کرتے ہیں جن کی تربیت اچھی ہوتی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں جو میں نے کیا ہے، سنا ہے، سنایا ہے، آپ نے سنا ہے، اللہ رب العزت مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔